بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور انتہائی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ساجدہ، پہلا باورچی تمہیں پسند نہیں آیا تھا، آج نیا باورچی آئے گا۔ پورا انٹرویو لینا اور چند کھانے پکوا کا ٹیسٹ بھی لے لیا ہے، بڑا ہی دیکھا بھالا ہے، ورنہ تم تو جانتی ہو نا زمانہ کس قدر خراب ہے۔ نبیل نے دفتر جاتے ہوئے ساجدہ کو تنبیہ کی۔ ساجدہ غور سے نبیل کی باتیں سن رہی تھی، بولی، آپ فکر نہ کریں، کھانے بنوا لوں گی، بلکہ ڈرائیور بھیج دینا، کھانا دفتر بھیج دوں گی۔ کھانا بھیجنے کی ضرورت نہیں، پہلے معلوم تو ہو جائے کہ ہمارے مطلب کا کھانا بنا سکتا ہے کہ نہیں۔ مجھے تو تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے، کاش تمہیں بلڈ پریشر نہ ہوتا، ہیلپر کے ساتھ ساتھ تم اچھا کھانا بنا سکتی تھی۔ ساجدہ نے بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھمایا اور سی آف کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ صفائی کے لیے عورت کام کرنے کے لیے آ چکی تھی، اس کے حوالے کمرے کی صفائی کی اور خود ساجدہ نے لاؤنج میں بیٹھ کر سوچا، نبیل کو نہ جانے کئی مہینوں کے بعد باورچی کہاں سے ملا، ضرور جان پہچان کا ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، ایک کتاب کا مطالعہ کرنے لگی۔ باہر گھنگھور گھٹائیں برسنے کے لیے تیار تھیں، یکا موٹی موٹی بوندیں پڑنے لگیں۔ شیشوں کے دروازوں سے سرسبز اور گھنے درخت تیز ہواؤں کی وجہ سے جھوم رہے تھے۔ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ساجدہ سوچنے لگی، بارش اس کا راستہ روک لے اور شاید باورچی نہ آئے۔ ابھی اس نے اتنا سوچا ہی تھا کہ باورچی سائیکل پر سوار ایک ہاتھ میں چھاتا پکڑے ہوئے تھا۔ پورچ کے ایک کونے پر سائیکل اور چھاتے کو بند کر کے اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ ساجدہ نے نوکرانی کی بجائے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ جی میں باورچی ہوں۔ ساجدہ نے اس کی جانب دیکھا۔ بھاری بھرکم 60 یا 65 سال کا شخص، سر پر ٹوپی پہنے، چہرے پر ماسک لگائے، ساجدہ کو دیکھنے لگا۔ ساجدہ نے غور سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، اپنا ماسک نیچے کرو۔ اس نے ماسک نیچے کیا اور اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور آنکھوں میں خود اعتمادی کی چمک، جیسے میں بہت بڑا باورچی آیا ہو۔ اچھا، باورچی ہو؟ جی ہاں۔ نبیل نے بھیجا ہے؟ جی ہاں بالکل، آ جاؤ۔ دروازے کا ایک پٹ کھول کر اس نے اندر آنے کے لیے کہا۔ ساجدہ نے باورچی خانے کی بجائے لاؤنج میں ایک چھوٹے سے سٹول پر بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی بشیر ہے۔ اچھا، کہاں کام کرتے تھے پہلے؟ جی میں ایک جج صاحب کے گھر کام کرتا تھا، تقریباً 28 سال کام کیا ہے۔ کیا؟ ساجدہ نے حیرت سے پوچھا، 28 سال؟ جی۔ جہاں ملازمت کی تھی وہاں گھر میں کتنے فرد تھے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا، 2 بیٹیاں تھیں، وہ باہر کے ملکوں میں رہتی تھی۔ بیگم صاحبہ 10 سال پہلے بہت بیمار ہوئی تھیں اور تقریباً 8 سال بستر پر رہیں اور پھر فوت ہو گئی۔ اچھا، پھر جج صاحب اکیلے رہ گئے۔ میں نے بیگم صاحبہ کے فوت ہونے کے بعد 5 سال ان کی خوب خدمت کی، پھر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ساجدہ نے یہ سن کر بے اختیار کہا، بہت افسوس ہوا۔ پھر کہاں ملازمت کی؟ جی تب سے فارغ ہوں، میں محنت مزدوری کر لیتا ہوں، رزق تو اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ چلو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اب کام کی باتیں ہوں گی۔ 28 سال میں کیا کیا ڈشز بنا لیتے تھے؟ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔
جی اللہ کے فضل سے سب چیزیں بنا لیتا ہوں، مثلاً آلو گوشت، بھنڈی گوشت، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی۔ اچھا، پھر گوشت اور آلو وغیرہ کچن میں رکھے ہیں، پیاز لہسن بھی سامنے ہی، گھی وغیرہ نظر آ جائے گا۔ آؤ میرے ساتھ، بتا دیتی ہوں۔ پہلے آلو گوشت اور بھنڈی بنا کر دکھاؤ، باقی کی ڈشز کل بنواؤں گی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، آرام سے کتاب پڑھیں، میں بس چیزیں جہاں جہاں رکھی ہیں بتا دیں۔ دیگچی بھی کہاں ہے؟ ساجدہ نے سب کچھ بتا دیا اور لاؤنج میں آ کر کتاب پڑھنے لگی۔ بچے اسکول جا چکے تھے، اس وقت فارغ وقت ہے، اتنی جلدی کھانا بنا لیا ہے؟ پھر ہانڈیوں کو دیکھ کر ساجدہ نے پوچھا، اچھی روٹی بھی بنا لیتے ہو؟ جی، وہ کچھ گھبرایا اور دھیرے سے بولا، روٹی وہ باہر سے منگواتے تھے۔ کیا؟ 28 سال کام کیا، کمال ہے، انہوں نے ایک مرتبہ تو روٹی بنوائی ہوگی؟ جی بس چاول بنا لیتا تھا، ہندوستانی تھے، زیادہ تر مچھلی کھاتے تھے۔ ساجدہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ تو ادھورا باورچی ہے، روٹی ہی نہیں بنا سکتا۔ پھر وہ باورچی خانہ میں پکے ہوئے سالن کے ڈھکن کھول کر کھانا چمچ کے ذریعے ٹیسٹ کرنے لگی، ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ کھانا نہایت ہی بدمزہ تھا۔ اس نے پریشانی سے کہا، 28 سال کام کیا ہے، وہ بھی ایک جج کے گھر، کیا وہ اتنا بدمزہ کھانا کھاتے تھے؟ دراصل ناراض نہ ہوں، میں پہلے دن کیسے جان لوں آپ کیسا کھانا کھاتے ہیں؟ بس ایک دن میرے ساتھ کام کریں، مجھے اندازہ ہو جائے گا، اور دوسرے دن ویسا ہی بنا لوں گا، روٹیاں بھی بنا لوں گا۔ ساجدہ کا دل بیٹھ سا گیا، اتنی مہنگائی میں گوشت 2000 روپے کلو کے قریب مل رہا تھا، اس نے کھانا بالکل بھی اچھا نہیں بنایا تھا۔ رات کو نبیل نے جب پوچھا تو ساجدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بس بہت ہی اناڑی ہے۔ ارے، جج صاحب کے گھر 28 سال کام کیا ہے اس اناڑی نے۔ اچھا، تم کھانا کھا کر دیکھ لو۔ نبیل اپنی کرسی ساجدہ کے قریب لاتے ہوئے سرگوشی سے بولا، پہلا دن ہے، ایک دن کے ساتھ پورا باورچی خانے میں گزارو، بڑا لائق باورچی ہے، قابل اعتبار بھی، بس دوسرے دن وہ خود ویسا کھانا بنا لے گا۔ دوسرے دن ساجدہ ناشتہ کرنے کے بعد جو ہی وہ آیا وہ باورچی خانے میں گھس گئی اور اس کو اپنے کھانے کا سٹائل، مرچ مسالہ ڈال کر بتانے لگی اور کہنے لگی، بس تم ساری ریسیپی لکھ لو۔ جی مجھے لکھنا نہیں آتا، وہ حیرت سے پوچھنے لگی، کیا موبائل پر میسج بھی نہیں پڑھ سکتے؟ جی نہیں، بس کوئی کوئی لفظ اردو کا پڑھ سکتا ہوں، رات کو پرچے پر لکھ دیا کریں۔ وہ دل میں تل ملائی، اب لکھنے پڑھنے کی بجائے پرچے پر کھانوں کی ترکیبیں لکھوں؟ ساجدہ کو پریشان دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جی پریشان نہ ہوں، سب کچھ بنا لیتا ہوں۔ پھر وہ مسلسل 5 گھنٹے کچن میں اس کے ساتھ کھانے بناتی رہی اور کھانا کافی حد تک مزیدار بن گیا۔ رات کو نبیل کھانا کھاتے ہوئے بولا، دیکھا، بالکل تمہاری طرح بنا ہے جیسا تم بناتی ہو، بس جلد اس کو پتہ چل جائے گا، میرے خیال سے اچھا کھانا پکائے گا۔ خاک پکائے گا؟ اگر خود نہ پکاتی تو اتنا وقت نہ لگتا، بس ہر بات بار بار پوچھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ ایسا بنا لوں گا، مجھے آتا ہے، اور 5 گھنٹے مسلسل کچن میں کھڑے ہو کر میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اور بی پی بھی ہائی ہو گیا؟ ساجدہ، نیکی کا کوئی زمانہ نہیں، تمہاری اس بیماری کی وجہ سے میں نے یہ باورچی چنا ہے، بہت شریف ہے، شرافت ایک طرف، کھانا خود سے بنائے گا تو رکھ لوں گی، ورنہ کوئی اور ڈھونڈیں۔ دوسرے دن جو ہی بچے اسکول گئے تو بشیر نے آتے ہوئے کہا، آج آپ آرام کریں، میں کھانا بنا لوں گا، لیکن ویسا ہی بناؤں گا جیسا میں نے بنایا تھا۔ ہاں ہاں جی، فکر نہ کریں، مجھے ایسا کھانا بنانا آتا ہے، میں بنا لوں گا۔ فکر کیوں نہ کروں، اتنی مہنگائی ہے، گوشت اور سبزیاں مفت تو نہیں آتی، سوچ لو، اگر صحیح بنا لو گے تو کچن میں نہیں آتی۔ وہ مسکین سی شکل بناتے ہوئے بولا، چلیں باجی،
آج مل کر بنا لیتے ہیں، پھر کل میں خود سے بنا لوں گا۔ آخر 28 سال میں نے وہاں کام کیا ہے۔ اچھا باتیں کم کرو اور آج غور سے دیکھنا کھانا کیسے ہمارے مطلب کا بنتا ہے۔ جی بہت اچھا۔ آج بھی ساجدہ نے 5 گھنٹے کچن میں گزارے اور اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ صفائی کرنے والی لڑکی بڑی ہوشیار تھی۔ اس نے بلڈ پریشر کا آلہ لگا کر بلڈ پریشر ٹیسٹ کیا اور بولی، آپ کا بی پی تو بہت ہائی ہے۔ ساجدہ کو ادویات دے کر آرام کرنے کے لیے کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کئی روز تک ساجدہ کا بی پی ہائی رہا۔ نبیل نے بشیر کو کہا، باجی تمہاری بیمار ہو گئی ہے اور کھانا ٹھیک سے بنانا۔ اگلے روز بشیر نے خود سب کچھ بنایا۔ آلو گوشت میں پیاز اور ٹماٹر تیرتے ہوئے یوں لگتا تھا دریا میں رقص کر رہے ہوں۔ 4-5 روز ساجدہ مغز ماری کرتی رہی۔ کھانا قدرے ٹھیک بنتا رہا، مگر آج تو اتوار کا روز تھا۔ نبیل کا موڈ آف ہو گیا۔ پراٹھا بنا سکتے ہو؟ جی بنا لیتا ہوں۔ پھر انڈے کا آملیٹ بنا کر پراٹھا بنا دو۔ وہ جھٹ سے کچن میں چلا گیا۔ پراٹھا سوکھی لکڑی کی طرح بنا ہوا اور آملیٹ میں مرچ اور نمک کی بہتات تھی۔ نبیل نے ایک نوالا کھایا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ ساجدہ نے نبیل سے کہا، میرے خیال سے اسے فارغ کر دو، کہیں اور باورچی ڈھونڈو۔ ابھی نکالنا مناسب نہیں رہے گا، پہلے کسی اور کا بندوبست کر لوں تو پھر اس کو نکال دوں گا، شاید یہ بنانا سیکھ جائے۔ ساجدہ نے دل ہی دل میں کہا، مشکل ہی ہے جو یہ سیکھے۔ اور ساجدہ نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ کوئی کام اگر کہا ہے تو آدھی بات سمجھتا ہے اور آدھی نہیں۔ غرض کے 2 مہینے میں اسی طرح کا سلسلہ جاری رہا۔ ساجدہ کچن میں ساتھ کام کرتی تو کھانا ٹھیک بنتا۔ جو ہی اس کو کہا جاتا کہ تم نے اکیلے بنانا ہے تو وہ بنا لیتا، مگر بناتے بناتے بھول جاتا کہ کل کھانا کیسے بنا تھا۔ بچے الگ ناراض تھے، گھر کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ نبیل اس کی غربت دیکھ کر خدا خوفی کرتے ہوئے اسے نکالتا نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ساجدہ لان میں بیٹھی تھی۔ ابھی ہلکی ہلکی دھوپ تھی، موسم نہایت ہی خوشگوار تھا۔ بشیر کچن سے نکل کر لان میں آیا۔ باجی، وہ چونک اٹھی۔ ساجدہ نے دیکھا تو سامنے کھڑا تھا۔ موسم بڑا ہی اچھا ہے، آپ پکوڑے چائے کے ساتھ کھائیں گی؟ ساجدہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ تمہیں پکوڑے اچھے بنانے آتے ہیں؟ ہاں جی۔ پھر اس نے وہی لفظ دہرائے، اچھا لے آؤ۔ آدھے گھنٹے کے بعد پکوڑے اور چائے لے آیا۔ ایک پکوڑا منہ میں ڈالا اور بشیر کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور بھرپور اعتماد اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ ساجدہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ جی پکوڑے بیگم صاحبہ، شوق سے کھاتی تھیں، مگر بیچاری 8 سال چارپائی پہ پڑی رہی اور مر گئی۔ اچھا پھر صاحب کا کیا بنا؟ جی ان کے بعد وہ 5 سال زندہ رہے، چارپائی پر پڑے تھے، میں نے خوب خدمت کی اور وہ بھی 5 سال کے بعد مر گئے۔ میرا خیال ہے وہ کھانا نہیں کھاتے ہوں گے، جوس وغیرہ یا سوپ پلاتے ہوگے تم؟ جی نہیں، وہ قیمہ، گوشت، فش سب کچھ کھاتے تھے، مگر بس اللہ نے بلا لیا، وہ بھی چلے گئے۔ ساجدہ نے اینٹ کی طرح سخت پکوڑا منہ میں ڈالا اور چبانے کی بجائے منہ سے نکال کر پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، بشیر 8 سال تمہاری بیگم صاحبہ چارپائی پہ پڑی رہی اور اس طرح کے کھانے کھاتی رہیں، اور 5 سال میں صاحب بھی چل بسے۔ کیا تم ان کو ایسے ہی پکوڑے بنا کر کھلاتے تھے؟ بشیر نے بڑے وثوق سے جواب دیا، ہاں جی بیگم صاحبہ، میں ان کو بھی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی پکوڑے بنا کر کھلاتا تھا۔ ساجدہ پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی، دل تو نہیں کرتا کہ تمہیں جواب دیں، مگر ہمارے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ہم نے جینا ہے، مرنا نہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، برائے مہربانی چلے جاؤ اور کل اپنی تنخواہ لینے کے لیے آ جانا۔ وہ سٹ پٹا گیا، نہیں جی، میں سب کچھ بنا لیتا ہوں، سب کچھ بنا لیتا ہوں، مجھے مت نکالیں، خدا کے لیے مت نکالیں۔
خوب خدمت کروں گا، جیسی خدمت ان کی ہے ایسا کھانا کھلا کر مار ڈالا۔ نہیں، تم جاؤ، اور ابھی اسی وقت جاؤ، ساجدہ نے غصے سے کہا۔ میں کہتی ہوں چلے جاؤ، اور بشیر ڈر کے مارے گیٹ کی طرف بھاگا۔ دسمبر کی سرد ہوائیں آس پاس کے ویران درختوں کی اداس شاخوں کو سرگوشیاں کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ساجدہ نے اس کو جاتے دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا چاروں طرف بہار کی شدت نمایاں ہے۔ روشن سورج کی شعائیں درختوں کے پتوں پر ناچ رہی ہیں، اور اس نے محسوس کیا کہ جو ذہن پر غبار تھا وہ آن کی آن میں چھٹ گیا، اور ہلکی پھلکی ہو کر اندر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو باغ کا نظارہ بڑا ہی دل فریب لگنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بی پی بھی اب نارمل ہو گیا ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔